अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे 5 आदात कौन सी हैं एक खुशहाल घराने की। मतलब हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हम अपने जो हमारा घर हो, हमारा घराना हो, हमारे जो बच्चे हों, हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहें। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करें। आज हम वो 5 कॉमन बातें बताएंगे, कॉमन बातें डिस्कस करेंगे, जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों के अंदर एक ज़बरदस्त आदत डेवलप कर सकते हैं, जिससे वो एक खुशहाल फैमिली की तरह रह सकते हैं। ये वो 5 बातें हैं जो इंतहाई कॉमन हैं। मतलब ये इतनी कॉमन है कि कहते हैं कि अक्सर जो है वो जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जो आम चीज़ें होती हैं, लेकिन जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसका असर बहुत ज़्यादा होता है, और वही चीज़ें हम देख नहीं पाते और उन्हीं चीज़ों को हम फोकस नहीं कर पाते। हमें नहीं समझ में आता, हमें नहीं पता चलता बाज़ औक़ात कि हमारी ज़िंदगी के जो बड़े मसाइल हैं उनकी वजूहात बहुत छोटी छोटी हैं। बहुत छोटे छोटे काम हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े बड़े नताइज जो है वो देखने पड़ते हैं। अपने बच्चों को बचपन से उन छोटी छोटी बातों की तरफ हम कैसे लेके आएँ जो उनकी ज़िंदगियों पे बड़ा असरदार है। पहला काम जो खुशहाल घरानों में देखा गया है, मतलब जो रिसर्चेस हुई हैं और रिसर्चेस के बाद जो है वो ये 5 पॉइंट आए हैं कि ये बड़े कॉमन हैं। उनमें जो नंबर 1 पॉइंट है, पहला उसूल जो आपने अपनी ज़िंदगी में लाना है, वो है ईटिंग टुगेदर। ये पहला उसूल है, खाने पे आपने साथ बैठकर खाना है। मतलब ये इतनी बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, इतना ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आता है कि एटलीस्ट एक टाइम का खाना आपने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक जगह पर बैठकर खाना है। और इसके जो नताइज होते हैं ये बहुत दूर दराज इसके नताइज जाते हैं। यही बच्चे जब रोज़ाना एक टेबल पर शेयर करते हैं और बड़े होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंकर लगे हुए होते हैं कि खाना जहाँ उनका होता है वहाँ उनका मिलना हो अगर, तो ये मतलब ज़हनों पे बड़े ज़बरदस्त नकूश छोड़ कर जाता है ये जो अमल होता है। और डेली बेसिस पर फैमिली को बॉन्ड करने का, क्योंकि खाना तो डेली खाना है, और जब खाना है तो एटलीस्ट एक बार मिलना है। अदरवाइज़ दूसरी एक्टिविटीज़ में तो फैमिलीज़ कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। मोबाइल फ़ोन ने वैसे ही बच्चों को बहुत एक घर में रहते हुए भी अलग कर दिया है। तो कोशिश कीजिए। अच्छा, जो हमारा दीन है ना, उसके भी बड़े प्रिंसिपल सादे हैं, लेकिन अब समझ में आते हैं ये इतनी सारे रिसर्चेस देखने के बाद कि बड़ा सादा सा प्रिंसिपल है हमारा दीन इस्लाम। तो कहता ही यही है कि आप एक दस्तरख़्वान पे हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि साथ खाना खाएं। अकेले खाना खाने को जो है वो मतलब डिस्करेज किया गया है, और कोशिश ये करने को कहा गया है कि किसी के साथ मिलकर जो है वो खाना खाया जाए। दूसरा काम आपने क्या करना है अपनी फैमिलीज़ के साथ कि दे ग्रीट ईच अदर विद स्माइल। वो हमेशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और ग्रीटिंग्स करते हैं, हेलो हाय करते हैं। हमारा दीन इस्लाम में भी बड़ा ज़बरदस्त ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। हमें तो कहा गया है कि जैसे ही घर में दाखिल हों सलाम कीजिए। हमने इसका मतलब ये समझा कि जिस मूड के साथ भी दाखिल हो बस सलाम करके जान छुड़ाना। सलाम का मतलब है सलामती। ग्रीटिंग का कॉन्सेप्ट आज दुनिया ये रिसर्च करके बता रही है कि खुशहाल घराने जो है वो है जो ग्रीटिंग्स करते हैं। हमारा दीन हमें पहले से बता रहा है कि सलाम करना, सलाम का मतलब ये नहीं है कि आपने रोकली सलाम किया और चले गए। सलाम का मतलब ये कि दिल से आपने एक दूसरे को सलामती देनी है, जब भी आप आ रहे हैं सलामती देनी है। तो दूसरा काम आपने बच्चों में डेवलप करनी है हैबिट कि वो घर में रहते हुए एक दूसरे से हेलो हाय करते रहें, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते रहें, एक दूसरे के किसी अच्छे काम पर अप्रिशिएट करें। किसी बच्चे ने कोई काम किया है तो दूसरे वाले को कहें कि भाई को या बहन को जो है जाके उसकी तारीफ़ करो, उसको समझाओ कि तुमने आज अच्छा काम किया। ये कल्चर आपने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना है। यकीन जानिए ये बचपन में आपने ये हैबिट डेवलप कर दी, बड़े होकर आपको कभी भी घर में कॉन्फ्लिक्ट का, कॉन्ट्रडिक्शन का सामना नहीं रहेगा कि जी बहन भाइयों में जो है एक बहुत बड़ा जो है वो नाइत्तेफाकी पाई जाती है। तो बचपन से ही उनके जहन में आपने ये चीज़ डालनी है। एक और चीज़ जो हमें दीन इस्लाम ने हमें सिखाई वो ये
کہ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی ایک حج کے برابر ثواب ہے۔ یہ مسکراہٹ کیا ہے؟ کیوں آپ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ یہ اتنی بڑی ہیبٹ ہے، اتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہے کہ جب آپ والدین کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو آپ کے پورے کیمیکل جسم کے چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ جو پازیٹیو اسٹیٹ کے اندر جو والدین کو دیکھتے ہیں تو ایک پازیٹیو آپ کا رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ کیا کہا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گریٹنگ جو دنیا جو انگریز کہہ رہا ہے اور ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی ہمارا دین کس طرح الگ الگ طریقوں سے ثواب جو ہے وہ ہمیں بتا کر ہماری فیملیز کو کس طرح بانڈ کر رہا ہے۔ ورنہ دین اسلام کا کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ آپ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اس میں دین کا کیا فائدہ ہے؟ دین اسلام ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے اور ہمیں ایسے طریقے بتاتا ہے جس پر ہم عمل کریں تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں کسی باہر کی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ ریلیونٹ ہے تو میں ساتھ ساتھ اسلامک پرسپیکٹیو بھی آپ کو دیتا جا رہا ہوں کہ یہ صرف ریسرچز انگریزوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، باہر ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے وہ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ہمارے دین میں پہلے سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ آپ کو جس کی بھی بات سمجھ میں آتی ہو، دین کی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو فالو کریں، ریسرچز سمجھ میں آتی ہیں ویسٹرن، اس کو فالو کریں، دونوں صورتوں میں آپ کا فائدہ ہے۔ تیسرا کام جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ بجائے اس کے کہ ٹیلی ویژن یا موبائل فون وغیرہ جو ہے اس کے اوپر الگ الگ سب ٹائم اسپینڈ کریں، ایز پیرنٹس آپ کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ اپنے گھر میں کچھ ٹائم ایسا رکھا جائے، کھانے کا ٹائم بیسٹ ٹائم ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ٹائم ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی بھی قسم کے ٹیکنالوجی کو استعمال نہ کیا جائے۔ موبائل فون سائڈ پہ رکھ دیا جائے، لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ دیا جائے، ٹی وی سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اور فیملی آپس میں بیٹھ کر بات کریں۔ آپس کو ڈیلی بیسس پہ آپ نے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، جتنا بھی آپ میکسیمم نکال سکتے ہوں وہ آپ نے نکالنا ہے، جس میں تمام تر ڈسٹریکشن جو چیزیں ہماری ڈسٹریکشن ہمارے فوکس کو آؤٹ کرتی ہیں اس طرح کی، اس کو سب کو دور کر کے صرف آپس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بات کرنا ہے۔ یقین جانیے صرف آپ یہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ نکال لیں اس طرح سے، آپ کی فیملی ویلیوز چینج ہو جائیں گی، آپ کی فیملی کا آپس میں جو رویہ ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اور ایک زبردست قسم کی فیملی جو ہے وہ آپ کی کہلانے لگے گی۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ چوتھا اصول، پلان سم فیملی ہالیڈیز ود یور فیملی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے وہ ریسورسز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ فیملی کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کے ریسورسز ہیں کہ آپ ہالیڈیز وغیرہ کو پلان کر سکتے ہیں تو ضرور پلان کیجئے، نہیں تو آپ ایٹ لیسٹ 1 ڈے پکنک وغیرہ اس طرح کا کلچر جو ہے جہاں آپ ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، بچوں کے دیگر جو ہے وہ کپڑوں وغیرہ پہ خرچ کرتے ہیں، وہاں کچھ مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ایک بجٹ آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام فیملی کو لے کر آپ کسی ٹرپ پہ جائیں، وہاں پر ان سے شیئر کیجئے، ان سے وہاں کیا کیا لرننگ بچوں کی ہوئی ہے، اس پکنک سے کیا فائدے ہوئے ہیں، وہ فائدے گھر آ کے ڈسکس کیجئے۔ یہ ایک بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ آپ کے یہاں کلچر جو ہے ڈیولپ ہو جائے گا۔ سال میں 2، 3، 4 اس طرح کے پکنکس آپ لازمی رکھیے جس میں آپ پیورلی اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کریں۔ نمبر 5، نیور ہائڈ اینی تھنگ۔ فیملی کے اندر آپ کو چھپائیں نہیں، جو بھی ایشوز ہیں اگر وہ فیملیز تک پہنچنے چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچوں سے ڈسکس کرنا چاہیے یا بچوں کی چیز فیملی میں ڈسکس ویسے ہی جب آپ ڈیلی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ نکالنے لگیں گے، فیملیز میں ڈسکشن کرنے لگیں گے تو بچوں کی ویسے ہی عادت بن جائے گی کہ وہ ہر بات ایزیلی آپ سے شیئر کرنے لگیں گے۔ جو بچے باتوں کو شیئر نہیں کر پاتے، جو بچے اپنے والدین سے باتیں چھپاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ والدین اسٹارٹنگ کے 3 جو پوائنٹس ہیں، 3 اصول ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ والدین ساتھ نہیں کھانا کھاتے، گریٹنگ نہیں کرتے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے۔ جب یہ 3 اصول مائنس ہو جاتے ہیں تو چوتھا اور 5واں اصول ویسے ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر جو فیملی گھر میں بات نہیں کرتی وہ پکنک پہ کیا جائے گی، جو فیملی گھر میں آپس میں بات نہیں کرتی، ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتی،
تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیسے شیئر کریں گے؟ آبویسلی وہ ساری چیزیں چھپائیں گے۔ اچھا، بچے کو کوئی ایشو آ رہا ہے، وہ آپ کو نہیں بتائے گا، بلکہ وہ اپنے اندر ایک اسٹریس جو ہے وہ ڈیولپ کرتا رہے گا۔ بہت سارے ایشوز ہیں جو والدین کو پتہ ہونے چاہیے اولاد کے حوالے سے، لیکن اولاد نہیں بتا پاتی کیونکہ والدین نے ایسا کلچر پیدا نہیں کیا ہے۔ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے پڑتے ہیں یا کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے کیونکہ اتنی ریزسٹنس ہوتی ہے، اتنی مزاحمت ہوتی ہے درمیان میں، ریپو نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایشوز اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ اور پھر کوئی ایک دن آتا ہے جس میں وہ پھٹتے ہیں سب اور لڑتے ہیں سب، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ چیزیں جب نہیں نکلتی تو پھر کوئی ایک دن آتا ہے اور جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے بہا کے لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل جمع ہوتے رہتے ہیں اور ایک دم سے جو ہے وہ اچانک حادثہ ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچانک سے ہوا ہے، لیکن اس کی پرورش کئی عرصے سے چل رہی ہوتی ہے۔ اچھی چیزوں کی بھی پرورش اسی طرح سے ڈیلی بیسس پہ چلتی ہیں اور خراب چیزوں کی پرورش بھی ایسے ہی چلتی ہے۔ آج سے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کن چیزوں کی پرورش کرنی ہے۔ کوشش کیجئے کہ یہ 5 پوائنٹ ان کے اوپر ڈیلی سوچیے، اس کو کسی طرح سے اپنی زندگی میں لے کے آئیے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو زبردست قسم کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لازمی اس کو لائک کیجئے۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اب تک تو آپ کر لیجئے اسے۔ مزید لوگوں تک ہمارے اس پیغام کو پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔